السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال جواب کے سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ معلوم کریں۔ کیا اسلام میں مرد اور عورت میں فرق ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت میں فرق ہے۔ بھائی اللہ کی نظر میں تو کوئی فرق ہے نہیں۔ جو لگتا ہے لوگوں کو کہ قرآن جو ہے بار بار مردوں کو جو ہے مخاطب کرتا ہے، وہ غلط فہمی نکال دیں۔ انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے جیسے آپ پبلک میں ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں، لوگوں میں مرد عورت دونوں آ جاتے ہیں۔ بلکہ ایک بار ایک لیڈی نے آ کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی شکایت کی تو اللہ رب العزت کو اتنا لاڑ آیا اس کی بات پہ کہ اللہ نے آیتیں اتار دی جس میں 10 صفات قرآن میں الگ الگ بیان کی۔ پرہیزگار عورتیں، پرہیزگار مرد، اپنے اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد، تو وہ پوری لسٹ ہے اس آیت میں۔ تو اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد عورت دونوں برابر میں۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو کمائے گا وہ اپنے آپ دیکھے گا۔ جب آدم علیہ السلام اور ماں حوا کی توبہ اللہ نے قبول کی تو پھر انہیں کہا کہ اب تم زمین پہ جاؤ اور جو جیسی اعمال کرے گا اسے ویسا ہی بدل ملے گا۔ تو دونوں کو کہا یہ بات بھی اللہ نے، ایسا نہیں ہے کہ بلکہ بس صرف قرآن میں اللہ نے ایک جگہ جب شادی ہو جائے اور گھر بس جائے تو اس کے بعد پھر کیونکہ ایک سربراہ ہونا چاہیے تو وہاں قوام کہا مردوں کو کہ تم حاکم ہو۔ مطلب ہر ادارے کا ایک قوام ہوتا ہے، ایک حاکم ہوتا ہے، تو ورنہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے ادارہ۔ تو گھر میں جو ہے زیادہ کیونکہ ذمہ داری مرد پہ ڈالی گئی، کمائی کی، باہر کی، اور بتا بھی دیا کہ تم اس لیے قوام ہو کیونکہ تم گھر کے خرچ چلاتے ہو۔ اس آیت کا مفہوم ہے۔ تو اس وجہ سے تھوڑی سی اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ورنہ عورت کو بڑی توقیر اسلام نے دی ہے۔ تمام نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ سب عورتوں کے ذریعے اللہ نے بھیجے، آدم علیہ السلام کے علاوہ۔ اور عورت کو درجے بہت دیے کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو اس لیے اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور تھوڑی سی ڈیوٹیز الگ الگ ہیں، کچھ مردوں کی ڈیوٹیز ہیں، کچھ عورتوں کی ڈیوٹیز ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پاک نبی ہیں، پھر مسیح دجال کیا ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پاک نبی ہیں، پھر مسیح دجال کیا ہے؟ بھائی ایسا ہے کہ مسیح کہتے ہیں جسے چھو دیا جائے، چھوی بنا دی جائے، تو یہ اس ٹائم بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ایک چھوی بنا کے جو ہے جسے پھانسی دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے اوپر اٹھا دیا تھا۔ ان کا جو ساتھی تھا جس نے غداری کی تھی تو اس کو پھر پھانسی دی گئی تھی۔ یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے پورا۔ تو جو چھوی بنا لے اور ظاہر کرے اس بات کو کہ اپنی اچھائی کو ظاہر کرتا پھر ہو رہا اچھا اندر سے، تو اس لیے اسے جو ہے مسیح دجال کہا جاتا ہے کہ وہ ہوگا فتنہ، جھوٹ ہوگا، لیکن وہ لگے گا ایسے کہ جیسے اسے اچھا پیش کیا جا رہا ہو۔ جو برے لوگ ہوں گے اس کے پیچھے پیچھے چل جائیں گے، اور جو اچھے لوگ ہوں گے انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دجال ہے۔ کیا خود کش حملے کی اجازت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں خود کش حملے کی اجازت ہے؟ نہیں بھائی، معصوم لوگوں کو ختم کرنے کے لیے تو کسی بھی قیمت پہ نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں تو اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک جان بچانے والا گویا پوری انسانیت کو بچانے والا ہے۔ تو ناجائز اس طرح خود کش حملے کرنا تو وہ میرے نزدیک تو بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اور لیکن اگر یہ معاملہ ہو کہ بالکل سامنے والا دشمن جو ہے وہ بہت طاقتور ہے اور بالکل مان ہی نہیں رہا، سمجھ ہی نہیں رہا، بہت دعوت دی گئی اور اسے بتا بھی دیا اور وہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو مارنے پہ اتار ہوا ہے، تو پھر تو اللہ کی راہ میں جان دینے کے برابر۔ جس طرح سے لوگ میدان جنگ میں اترتے ہیں بالکل وہی شکل ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہم جان دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں اپنے ملکوں کی، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جان جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح خودکش حملے کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اگر یہ دیکھیں کہ واقعی اللہ کے دین کو ضرورت ہے اور اس طرح سے دشمن جو ہے وہ افراتفری پہنچا رہا ہے، پھیلا رہا ہے، اس میں پورے معاشرے میں فساد پھیلانے کے موڈ میں ہے اور معصوم لوگوں کو ختم کر رہا ہے، تو اس میں اجازت ہو سکتی ہے۔ وہ بھی جو ہے فتویٰ لے کے اور اجازت سے اس ملک کی جو
جو بھی گورنمنٹ ہو اس کی اجازت سے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھے اور خودکشی حملے کرنے لگے، جیسے آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے۔ مجھے یہ مناسب نہیں لگتا۔ کیا قبر والی مسجد میں نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کیا قبر والی مسجد میں نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی بھائی، لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور مسجد ملے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ بہت سے لوگ ویسے مسجدیں بنا گئے اپنا، اس میں اپنی قبریں یا اپنے بزرگوں کی قبریں، تو جن کے آس پاس مسجد نہیں ہے تو وہ تو مجبور ہیں وہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ سامنے قبر نہ ہو، یہ نہ محسوس ہو قبروں کو سجدہ کر رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بچنا چاہیے میرے نزدیک تو۔ دین جب شروع ہوا تب بھی غریب تھا اور آخر میں بھی غریب ہو جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا سوال یہ ہے دین جب شروع ہوا، شروعات میں تھا تو غریب تھا اور آخر میں بھی غریب ہو جائے، اس کے کیا مطلب؟ بھائی یہ ایک حدیث پاک ہے اور ایسا ہونا ہی ہے۔ اس کا مفہوم آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب دین کی دعوت دی گئی تو غریبی لوگ اس میں داخل ہوئے تھے۔ امیروں نے تو منع کر دیا تھا، انہیں تو اپنی سرداری، اپنی طاقت، اپنے لڑکوں اور اپنی جو اقتدار تھا اس پہ بڑا تکبر تھا، تو اس لیے ایسے لوگوں نے بالکل انکار کر دیا تھا۔ یہ لوگ تو بعد میں پھر آئے امیر لوگ۔ اسی طرح آخر میں بھی جو امیر لوگ ہوں گے وہ تو ہٹ جائیں گے دین سے، اپنی لگزریس لائف کی وجہ سے اور اپنے پیسے کی، اور انہیں تو یہ لگے گا نا کہ ہم تو پھنس گئے یہاں پہ، تو اس ٹائم جہاد سے اور اللہ کے قول پہ مال دینے سے وہ ہٹیں گے تو دین سے فارغ ہو جائیں گے، تو آخر میں بھی پھر غریب ہی لوگ رہ جائیں گے۔ مطلب یہ میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے، اب اللہ عالم، باقی تو اللہ کو پتہ ہے صحیح مفہوم اس حدیث کا۔ مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ دین شروع میں بھی غریب تھا اور آخر میں بھی غریب، اس کا مفہوم اس طرح سے ہونا چاہیے۔ میرے شوہر مجھے مائکے منع کرنے کی وجہ سے مائکے نہیں جانے دیتے، میری غلطی کی معافی بھی مان چکی ہوں۔ ان کا سوال یہ ہے بہن کا کہ ان کے شوہر اپنی ماں کے منع کرنے کی وجہ سے مائکے نہیں جانے دیتے، جبکہ ان سے کوئی غلطی ہوگی اس کی بھی معافی مانگ چکی، تو کیا ہونا چاہیے؟ میری بہن آپ کو صبر کرنا چاہیے، ان اللہ مع صابرین پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ آپ عصر کی نماز کے بعد بدھ جمعرات جمعہ 3 دن 3 بار درود، 300 بار کن فیکن، پھر 3 بار درود پڑھ کے پھر اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے شوہر کا دل بدل دے اللہ پاک، اور وہ آپ کو اپنے ماں باپ سے ملانے لے جائیں۔ یا ولی پڑھ کے 1000 بار جمعرات کی رات کو پھر ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا یا آپ کا انتقال ہو گیا تو بہت سخت حساب ہونا ہے ان کا، کیونکہ کسی بھی اولاد کو اس کے ماں باپ سے دور کرنا ظلماً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، ان سے بھی ہوتی ہوگی، اور آپ تو کہہ رہی میں نے معافی مانگ لی، اور حضور نے فرمایا کہ معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے۔ تو ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ تیرے 3 باپ ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی، ایک جس نے بیٹی دی۔ تو آپ کے ماں باپ تو ان کے لیے ماں باپ ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کو ان سے دور کر رکھا انہوں نے۔ تو آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، اگر آپ آس پاس رہتی ہیں تو میرے پاس لے آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان سے بات کروں گا اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تو وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ فی الحال آپ اپنی سی کوشش کر لیں اور یہ پڑھ بھی لیں، کیونکہ یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ بچی اپنے باپ کی شہزادی ہوتی ہیں اور پھر انہیں ان سے دور کر دیا جائے، باپ بھی تڑپتے رہتے ہیں۔ میں تو 2 بیٹیاں میں نے بیائی ہیں، 4 بہنیں بیائی ہیں اور 3 بھتیجے بیائی ہیں، میں تو تڑپتا رہتا ہوں بچیوں کے لیے اپنی۔ تو پھر وہ تو جن کی میری تو بچی الحمدللہ ملنے آتی رہتی ہیں، روز فون کرتی ہیں، تو ایسے ظالم لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں دیتے یا فون نہیں کرنے دیتے، ان کا حشر کیا بنے گا؟ ان کا تو مطلب سخت حساب ہونا ہے، کیونکہ جو جس کی سنت پہ ہوگا قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اگر وہ فرعونیوں والے کام کر رہے ہیں نا، چاہے داڑھی رکھ لیں چاہے نمازیں پڑھ لیں، حساب ان کا فرعون کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اس لیے میری بہن، میری بیٹی، آپ صبر کرو اور انہیں کوشش کرو میرے پاس لے جاؤ، پھر میں بات کروں گا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو دمبا ذبح ہوا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا تھا جیسے ہم کھاتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ بھائی یہ تو کوئی روایتوں میں نہیں ملتا، آس پاس کے لوگ ہوں گے تو انہوں نے کھایا ہوگا، نہیں تو چیل کوے جو جانور اس ٹائم کے پرندے ہوں گے انہوں نے کھا لیا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ ہمیں ایک
تحفہ دے دیا کہ ورنہ ہمیں اپنے بیٹے قربان کرنے پڑتے، کہ اس ٹائم دمبا بھیج دیا اور پھر آخر تک قیامت تک کے لیے اس قربانی کو ایک نذیر بنا دیا اور ایک سنت بنا دیا۔ نبی نے فرمایا کہ قربانی جو ہے وہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو یہ تو عبادت بنا دیا الحمدللہ، اور ہمیں گوشت کھانے کی اجازت دے دی اس کی۔ تو اس ٹائم بھی گوشت کھایا گیا ہوگا، امید ہے آس پاس کے لوگوں ادھر جو ہے وہ قبیلہ بس گیا تھا، جب تک تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے اور آس پاس بساست ہو گئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے وہاں وہ گوشت بٹا ہوگا، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور انہیں چھوڑ کے گئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو، تو وہاں کچھ نہیں تھا، تو ان کے ایڑی سے ہی پھر زمزم نکلا تھا، لیکن اس کے بعد کوئی وہاں سے راہ گزر ہوا کچھ لوگوں کا، اور انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ جب پانی کی تلاش میں نکلا، انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا چشمہ اور اس طرح سے اللہ کی قدرت سے نکلا ہوا ہے، تو اس کے بعد تو بڑی بستی بن گئی تھی۔ تو جب یہ بڑے ہوئے، جو عمر قرآن ان کی بتاتا ہے مان لو 13-14 سال کے، تو تب تک تو سالوں اس واقعے کو گزر گئے تھے، تو بہت بڑی وہاں لوگ بستی بنا لی تھی، تو اس بستی میں گوشت کھایا گیا ہوگا، میرا اپنا اندازہ ہے۔ صحیح اور ضعیف حدیث کا فرق کیسے پتہ کریں؟ ان کا سوال یہ ہے صحیح اور ضعیف حدیث کا کیسے پتہ لگے؟ بھائی اب تو بہت آسان ہو گیا، بہت بزرگوں نے محنت کی ہے اور نیٹ پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ یا ایک وہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے فیس بک وغیرہ پہ، اس سے آپ کو سب جو ہے آپ سوال ٹائپ کریں اور اس میں آپ کو سب مل جائے گا انشاءاللہ ضعیف حدیث۔ اور اوتھینٹک مطلب اس کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے یہ تو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ بعد کے لوگوں نے کیا سارا کچھ، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ کو مزاج کا اندازہ ہو، آپ نے سیرت پڑھی ہوئی ہوگی، تو پھر اور زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کا ان لوگوں پہ بھروسہ کرنا جنہوں نے محنتیں کی ہیں۔ جنازے کی نماز بہت سے بلند آواز سے پڑھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ بہت سے لوگ جنازے کی نماز بآواز بلند پڑھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی سنت کے خلاف ہے بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا بعد میں صحابہ، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، سب سے یہ بات ثابت ہے کہ جو نماز ہے وہ خاموش نماز پڑھی جاتی ہے جنازے کی۔ ہاں ہمارے علاقے میں جو ہے لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ بھی ثابت ہے، تو یہ تو خاموش نماز ہے اور اس میں جہری نماز نہیں کرنی، بلکہ اسے خاموشی ہی پڑھنا ہے، تو وہی سنت ہے بھائی۔ اللہ کے نام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نام کا معنی جو ہے نا وہ روایتوں میں الالہ، مطلب عربی میں ایسا ہے جیسے آپ یہاں ناؤن کے ساتھ انگلش میں دا لگاتے ہو نا، کہ صرف اکیلا، بس اس کے آگے کچھ نہیں، تو اسی طرح سے لگتا ہے عربی میں الالہ، مطلب اکیلا معبود، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سمجھ لیجیے آپ کہ دا گاڈ سمجھ لیں اسے، یا دا مطلب اسے آپ دا انگلش میں لگا کے اندازہ کر لیجیے گا کہ ایسا ناؤن ہے کہ اکیلا جس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ کیا مرد اپنی بیوی کو طلاق کا حق دے سکتا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو دیا تھا؟ ہاں یہ بھی مشہور ہے بات کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق کا حق دے دیا تھا، وہ یہ حق نہیں دیا تھا، اور نہ کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق کا حق دے سکتا ہے، کیونکہ نبی نے نہیں دیا۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا بھی، جب تک مجھے معلومات نہیں تھی میں نے بھی کیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ جب مال غنیمت آنے لگا تو ان کی جو بیوی تھیں انہوں نے بھی کہا کہ حضور اب تو مال غنیمت آ رہا تو اور کچھ ہمارا وظیفہ بڑھا دیا جائے، تو حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ دنیا کی طرف مائل ہو رہی، تو حضور نے انہیں 1 مہینے کے لیے اپنے آپ سے الگ کر دیا اور الگ تھلگ رہنے لگے۔ اس کے بعد پھر قرآن کی آیت آئی کہ نبی ان سے پوچھ لے کہ انہیں اگر دنیا چاہیے ہو تو انہیں دنیا دے کے رخصت کر دی، تو یہ تڑپ گئی۔ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ ہی پہنچی کہ حضور ہمیں تو اللہ اس کا رسول ہی چاہیے بس۔ تو تمام عورتوں نے یہی جواب دیا حضور کو اس آیت کے بدلے میں، تو اس کے بعد پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ نہ حضور نے طلاق کی کوئی بات کہی اور نہ عورتوں کو کوئی حق اس طرح کا دیا۔ تو یہ بلا وجہ کی بات اڑائی بھی ہے لوگوں کی کہ طلاق کا جو ہے حضور نے، ہاں عورت کو اللہ نے خلا لینے کی اجازت دی ہے، کہ وہ قرآن میں بھی اللہ نے حق دیا اسے کہ کچھ لے دے کے اپنا حق چھوڑ کے وہ خلا لے سکتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں
لوگوں کو معلومات نہیں ہے، تو اس لیے مرد جو ہے وہ معصوم عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، انہیں لٹکائے رکھتے ہیں، انہیں نہ ساتھ رکھتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں۔ تو ان بہنوں کو میں یہ بتا دوں کہ دارالقضاء ایک ادارہ ہے، ہر علاقے میں ہوتا ہے، آپ نیٹ پہ چیک کریں گی تو وہاں آپ اپلیکیشن دیں، اس کے بعد وہ انہیں 2-3 بار بلائیں گے، اگر وہ بالکل نہیں آئے یا انہوں نے رکھنے سے انکار کر دیا تو قاضی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ آپ کا نکاح ختم کرا دے، اور پھر آپ آزاد ہیں، عدت کرنے کے بعد پھر آپ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں۔ کیا اچھی تنخواہ والے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ اس کا خرچ پورا نہ ہوتا ہو؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اچھی تنخواہ والوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ ان کا خرچ پورا نہیں ہوتا؟ بالکل بھائی، یہ ایک قرآن میں سورہ توبہ آیت 60 میں ایک جو 8 مدیں بیان ہوئی ہیں زکوٰۃ کی، اس میں ایک مد مسکین ہے۔ مسکین کہتے ہی اسے ہیں جو مطلب کماتا بھی ہو لیکن اس کا پورا نہ ہوتا ہو۔ مان لو کسی کی 40,000 تنخواہ اور 8 بچے ہوں اور اس کے بچے پڑھ بھی رہے ہوں، کرائے کا مکان ہو اور اس کا مطلب خرچ پورا نہ ہو رہا ہو، تو بالکل ایسے لوگوں کو زکوٰۃ لگ جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں تو لوگ یہ سوچ لیتے ہیں بھئی یہ تو 30-40 ہزار روپے کما رہا ہے، اسے کہاں زکوٰۃ لگ جائے گی، بلکہ وہ مستحق ہے، اس کا خرچ پورا کرنے کے لیے آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو لوگ 10 سال سے باہر ملک میں ہیں، بیوی بچے یہاں ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے جو لوگ 10 سال سے باہر ملک میں ہیں، بیوی بچے یہاں رہ رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی اسلام کی روح سے تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عورتیں جو ہیں اللہ نے ان کی بھی خواہشات رکھی۔ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بنے ہیں، ان دنوں جہاد بہت ہو رہے تھے، تو بہت دور دور تک لوگ جو ہے کئی مہینوں کے لیے نکل جاتے ہیں، سال سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا۔ تو انہیں ایک بار یہ خیال آیا، تو انہوں نے پھر اپنی بیٹی جو مطلب ویسے تو امت کی ماں تھی، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کو اللہ کے جو رسول کے صحابی تھے حضرت عمر، انہوں نے ان سے پوچھا، بیٹی سمجھ کے نہیں بلکہ اپنی ماں سمجھ کے، کہ عورت زیادہ سے زیادہ مرد سے کتنے دن دور رہ سکتی ہے؟ کوئی حضور کی مطلب تعلیمات کی وجہ سے پوچھا ان سے، تو انہوں نے 4 مہینے بتایا۔ تو اب یا تو لوگ جو باہر رہتے ہیں اگر وہ اپنا اس طرح کی بزنس یا کاروبار یا جاب میں ہے تو انہیں ہر 4 مہینے میں گھر آنا چاہیے، یا پھر اللہ رازق ہر جگہ ہے، وہ بالکل نوکری چھوڑ کے اپنے بیوی بچوں کے پاس آئیں۔ جتنے برے حالات اس ٹائم دنیا کے ہیں کہ وہ بگاڑ رہے اپنے بچوں کو اپنے سے دور رکھ کے، کس طرح یہ عورتیں سنبھالتی ہوں گی بچوں کو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہی بچے جواری، شرابی اور زانی بن جاتے ہیں، اور آپ وہاں پیسے کمانے میں لگے رہتے ہیں، وہ پیسے بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہاں روکی سوکھی کھا لو لیکن اپنے بچوں کے پاس آ کے رہو، بالکل باہر کی اس میں نہ پڑو، یا اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ اگر آپ کو واقعی کام نہیں چلتا اور یہاں آپ کا آنا ممکن نہیں ہے، اب آپ کو وہاں کی عادت پڑ گئی، تو اپنے بچوں کے وہیں ایڈمیشن کرائیں، تھوڑا خرچ زیادہ ہوگا، اور اپنی بیوی بچوں کو وہیں لے کے جائیں، پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سکون ہو جائے گا۔ کیا حضور سے شفاعت کی درخواست کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا حضور سے شفاعت کی درخواست کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، اللہ سے درخواست کر سکتے ہیں کہ حضور کی شفاعت ہمیں ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کوئی دعا نہیں کر سکتے، خود نبی نے ہمیں نہیں کہا کہ میرے سے دعا کرنا، تو اس لیے بالکل کسی قسم کی کوئی درخواست یا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے جو زندگی تھی یہاں کی 63 سال کی، وہ گزار کے پردہ فرما چکے۔ اب ہمارا یہ عقیدہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم شفاعت کے لیے کہیں اور وہ ہماری شفاعت کرتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ سے دعا کریں اور پوری اچھی امید رکھیں، پازیٹیو سوچ رکھیں کہ ہمارے اعمال انشاءاللہ ایسے ہوں گے، اور ہم جس نبی کی امت ہیں وہ رحمت للعالمین تھے، وہ ضرور ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ کیا اسلام دنیاوی ترقی سے روکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام دنیاوی ترقی سے روکتا ہے؟ نہیں بھائی، دنیاوی ترقی سے نہیں روکتا، بلکہ اسلام تو پروموٹ کرتا ہے اس بات کو کہ آپ مال کمائیں اور اللہ کی راہ میں لگائیں۔ حضرت عثمان غنی کا مثال ہے آپ کے سامنے، حضرت عبدالرحمن بن عوف کی مثال ہے کہ ان کے پاس اتنے مال تھے اور وہی پھر دین کے کام آئے، یہاں تک کہ انہوں نے اتنا مال دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ موقعوں پہ کہ آخر میں تو نبی نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اب عثمان جو مرضی کرے، انشاءاللہ اس کا حساب کتاب جو ہے آسان ہو گیا سب، وہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اپنے مال کی وجہ سے تو انہوں نے یہ بات رکھی، لیکن جو منائی ہے اسلام میں وہ اسی میں لگے رہنا کہ آپ صرف رات دن مال بنانے کی سوچتے رہیں، اللہ سے بے بہرا ہو جائیں،
اور پھر جب مال آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ خرافات بہت آتی ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میرے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی نعمت کا بیجا استعمال، بیجا خرچ، یہی ناشکری ہے۔ تو آپ ناشکروں میں گنے جائیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ مال آ گیا اور آپ نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ آج میں دیکھتا ہوں پیسے والوں کا کیا حال ہے، کس طرح کی شادی ہے، بڑے بڑے ہوٹل، بڑے بڑے ہنگامے، اور بچے جو ہیں وہ پڑھائی نہیں کر پا رہے، پوری امت جو ہے وہ پریشان حال ہے۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، آپ نوٹ کماؤ اور اللہ کے دین میں لگاؤ۔ جو امت کی پسماندہ حالت ہے ان کے لیے انتظامات کرو کہ وہ کاروبار کر لیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں، ان کے بچے پڑھ لیں، ہائر ایجوکیشن میں بچوں کو بھیجیں، نہ کہ آپ الٹی سیدھی شادیوں میں اپنا پیسہ لگائیں یا فضول خرچیوں میں اڑائیں۔ اپنی تفریح بھی کریں جو جائز ہے، لیکن ایک بیان روی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ اسی میں لگے اور سال میں 2 4 ٹور آپ کے انٹرنیشنل لگ رہے ہیں، یا آپ ہر ٹائم پارٹیوں میں اور برتھ ڈے اور فلانے کی شادی اور فلانے کی شادی لاکھوں روپے سوٹوں میں لگ رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ تو فضول خرچی ہے، اور فضول خرچ لوگوں کو قرآن نے شیطان کے بھائی کہا۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو خوب کمائیں اور اللہ کی راہ میں لگائیں، ان محروم لوگوں تک پہنچائیں جنہیں اللہ کی طرف سے نعمت نہیں ملی۔ غیبت اور جھوٹ کن موقعوں پر جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے غیبت اور جھوٹ کن موقعوں پہ جائز ہے؟ بھائی یہ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر جان بچانی ہو تب آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، کسی اور کی جان بچانی ہو اور اس جھوٹ سے کسی کو نقصان نہ ہو رہا ہو تب بھی آپ مان لو کوئی مجاہد ہے اور وہ آپ کے سامنے آ کے چھپا، ادھر سے پیچھے سے دشمن فوج آ گئی اور وہ آپ سے پوچھے آپ نے دیکھا، تو آپ وہاں جھوٹ بول کے اس کی جان بچا سکتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے غیبت کے معاملے میں بھی، اگر کوئی رشتے کے بارے میں آپ سے معلوم کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لڑکی شریف ہے اور لڑکا جو ہے وہ بدماش ہے، تو آپ بالکل اس کے بارے میں بتائیں گے تو وہ غیبت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کو لڑکی کے بارے میں پتہ ہو یہ خراب ہے لڑکی، اور آپ سے کوئی لڑکے والے آ کے مشورہ چاہیں اور آپ کے معلوم ہو کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں رہے گی ان کے لیے، تو بالکل اگر آپ اس کے بارے میں کچھ برائی بتا دیتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے جھوٹ کے معاملے میں رشتے بحال کرنے ہوں، 2 بھائیوں میں یا بہن بھائیوں میں یا رشتہ داروں میں عداوتیں ہوں، اور آپ ایک سے جا کے کہتے ہیں کہ یار وہ تو تجھے بڑا یاد کرتا ہے، بس اپنی عقل میں نہیں آ رہا، اسی طرح اس سے کہہ دیں کہ وہ تو رو رہا تھا تجھے یاد کر کے، تو ایک جھوٹ میں نہیں گنا جائے گا۔ اس کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔